اللہ اگر اولیاء کاملین کے ذکر کے وقت رحمتوں کا نزول ہوتا ہے پھر صحابہ کے ذکر کے وقت کس قدر رحمتوں کا نزول ہوتا ہوگا. اور پھر صحابہ میں جس کی شان یہ ہے کہ بعد از انبیاء تمام صحابہ سے نہیں بلکہ ساری کائنات سے افضل، بات سمجھو نا، ان کے ذکر کے وقت کس قدر رحمتوں کا نزول ہوتا ہوگا. اور آج اچانک میرے ذہن میں ایک بات آئی ایک ساتھی کی توجہ دلانے پر، بڑی پیاری بات ہے لیکن اس پہ پورا اترنا یہ وقت مختصر ہوتا ہے، بڑا مشکل کہ جب سیدنا صدیق اکبر کا ذکر ہو تو تب سارے صحابہ کا بھی کر لیا جائے. سبحان اللہ، بات بڑی اچھی ہے لیکن کیسے کیا جائے جبکہ ایک صحابی کے مقام، مرتبے، مناصب، مراتب گن گن کر بندہ جناب تھک جاتا ہے، قیامت آ سکتی ہے، ختم نہیں ہو سکتے، پھر صدیق اکبر کے ساتھ باقی کو کیسے بیان کیا جائے. بات سمجھ آئی نہیں، وقت مختصر ہوتا ہے. تو جب یہ بات ذہن میں آتی ہے چلو صحابہ کا ذکر کر لیتے ہیں، پھر رب کے کلام کا سہارا لینا پڑتا ہے تاکہ وقت مختصر لگے اور بات بڑی کر دی جائے. ٹھیک ہے، تو رب ذوالجلال نے فرمایا کلم وعد اللہ الحسنی، اللہ فرماتا ہے میرے نبی کے یاد، میرے نبی کے صحابہ ایسے ہیں کہ تمام کے ساتھ مجھ اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سارے صحابہ جنتی، اور سبحان اللہ سبحان اللہ، سارے صحابہ جنت، آپ سارے بولو نا، سارے صحابہ، سارے صحابہ جنتی. ٹھیک ہے. اب دوسرا مقام پہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اے لوگوں یہ وہ جماعت ہے جن پر اللہ راضی ہے. سبحان اللہ، جن پر اللہ راضی ہے، جن پر اللہ، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ راضی ہے. وَرَضُوا عَنْهُ، رب فرماتا ہے یہ وہ جماعت ہے کہ اللہ پر راضی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی. ٹھیک ہے جی. اب مجھے یہ بتاؤ ذرا، مجمع بہت بڑا ہو، کوئی بندہ یہ کھڑا ہو کے کہہ دے نقل کفر نباش، میں اللہ پہ راضی نہیں ہوں، اللہ کا کیا بگاڑے گا؟ بولو کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ کچھ نہیں. لیکن یہ رب شان عطا فرما دیتا ہے. بندے تو سارے میرے ہیں لیکن کچھ وہ ہیں کہ جن کی رضا میں چاہتا ہوں. اللہ، بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ یعنی بندے سارے میرے ہیں مگر بعض کو میں نے وہ شانیں عطا فرمائی ہیں کہ ساری مخلوق میری رضا چاہتی ہے، میں ان کی رضا چاہتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہی قرآن ہے، قرآن رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ پر راضی، اللہ ان پہ راضی، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. کو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ شان کس کی ہے جی؟ صحابہ. یہ شان کس کی ہے؟ صحابہ کی. بیان کرنے والا قرآن ہے. قرآن بیان نہ کرتا کوئی بھی کھڑا ہو کے انکار کر دیتا. اور بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ تمہارا اپنا تخیل ہے، تمہارا اپنا فتویٰ ہے، تمہاری اپنی بات ہے، تمہاری اپنی آئیڈیالوجی ہے، ہم نہیں مانتے. لیکن جب قرآن سٹیٹمنٹ دے دیتا ہے پھر کسی کی مجال نہیں ہے کہ انکار کرے. مومن ہو کر کسی کی مجال نہیں ہے کہ انکار کرے. بات سمجھو نا. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ شان رسالت کہ اللہ نے فرما دیا پیارے ان قریب میں تجھے اتنا دوں گا تو راضی ہو جائے گا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، پیارے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا. رب نے مصطفیٰ کی رضا چاہی تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ذہن میں بات آتی تھی کیوں چاہیے؟ رب نے محبوب بنا لیا.
ٹھیک ہے جی، محبوب بنایا، رضا چاہیے. مولا فرماتا ہے کہ محبوبہ ساری دنیا مجھے راضی کرنا چاہتی ہے اور میں تیری رضا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. بس میں آ رہی ہے نہیں؟ یہ تو حبیب کی شان ہے. یا رسول اللہ، یا اللہ یہ تیرا حکم جو ہو رہا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، اس جماعت سے راضی اور یہ اللہ سے راضی. مولا وہ تو مقام حبیت تھا سرکار کا، وہ تو مقام محبوبیت تھا سرکار کا کہ تو نے اعلان فرما دیا کہ میں تجھے راضی کروں گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب سبحان ادھر اللہ. کیا معاملہ ہے؟ صحابہ کی رضا کیوں چاہی جا رہی ہے؟ کس فضیلت کے حامل ہیں؟ کیا اتنا انعام و اکرام ان پہ ہو رہا ہے؟ بس ایک ہی جواب آتا ہے، تمہیں پتہ نہیں. ایمان لانے کے بعد ایمان کی حالت میں میرے محبوب کے چہرہ بددعا کی زیارتیں کی. سبحان اللہ. اس کو سمجھائیے زور سے، کو سبحان اللہ. سبحان اللہ. بس محبوب کے چہرے کو دیکھ لیا ہے، اور محبوب کے چہرے کو دیکھنا ایمان کی حالت میں رب کو اتنا پسند ہے کہ رب کو فرمانا پڑا، پیارے اللہ میں اللہ ان سے راضی ہوں اور وہ مجھ سے راضی ہیں. کو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی. پتا چلا کہ سارے صحابہ شان والے ہیں. آپ بھی بولے ذرا، سارے صحابہ شان والے. شان والے ہیں. سب صحابہ شان والے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. آج یہ رب کا کرم ہے ہمارے اس علاقے کے اندر. شان صحابہ پر انگلی اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، اور اللہ نہ لائے، اللہ پیدا نہ کرے. بات سمجھو نا. لیکن یوٹیوب بھرا ہوا ہے اور جن کا تعلق سوشل میڈیا سے ہے وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کیا کیا صحابہ کرام کی شان کے اندر گستاخیاں کی جا رہی ہیں. اور کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بندہ کسی کے جبے کو دیکھ کر، کسی کے کبے کو دیکھ کر، کسی کی بڑی پگڑی کو دیکھ کر کہ گمراہی کا شکار نہ ہو جائے. یاد رکھو سب صحابہ شان والے. کو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا. اب رب کے محبوب کے ارشاد سے پہلے آپ یہ تھوڑا سماعت. اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار ذکر فرماتا ہے صحابہ کا. بولو کس کا ذکر؟ صحابہ کا ذکر قرآن میں بار بار فرماتا ہے. ذکر ہے. کعب بن اخبار آئے، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، فرماتے ہیں قرأت سورۃ النصر، فرماتے ہیں میں نے سورہ نصر پڑھی سرکار کے سامنے. سورہ نصر پڑھی سرکار کے سامنے. اب سرکار کے سامنے سورہ نصر پڑھی، پڑھنے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار سے پوچھا ما تفسیر ہوا، ما تفسیر ہوا، اس کی تفسیر کیا ہے؟ کیا ہے جی؟ اور دوسری روایت میں ہے قرأت سورۃ العصر، کہ میں نے سورہ عصر پڑھی بارگاہ مصطفیٰ میں، اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کی تفسیر کیا ہے؟ ما تفسیر ہوا. تو رب کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ عصر یہ میرے صحابہ کا ذکر ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سورہ عصر میرے صحابہ کا ذکر ہے. سبحان. سرکار نے فرمایا والعصر، اس سے مراد ابا جہل ہے، اس سے مراد والعصر یہ زمانہ محبوب ہے، زمانہ محبوب اس سے مراد ہے. والعصر زمانہ محبوب کی قسم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے. یا رسول اللہ وہ کون انسان ہے جو گھاٹے میں ہے؟ رب کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا ای ابا جہل، ابا جہل گھاٹے میں ہے. کون گھاٹے میں ہے جی؟ ابا جہل. ٹھیک ہے. الا الذین آمنوا، گھاٹے میں ابو جہل انسان گھاٹے میں ہے، لیکن ایمان والے گھاٹے میں نہیں ہے. عرض کیا رسول اللہ الا الذین آمنوا سے مراد کیا ہے؟ فرمایا ای ابا بکر. کیا مراد ہے اس سے؟
अबू बकर मुराद है। वअमिलुस्सालिहात आई उमर, ये अमिलुस्सालिहात से मुराद क्या है? फरमाया उमर मुराद है। को सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वतवासौ बिल हक, फरमाया इससे मुराद उस्मान गनी है। वतवासौ बिस सब्र, इससे मुराद मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम है। को सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। फिर सुन ले जरा, फरमाया मस्जिद की चंदे के लिए आ रहे हैं, मदरसे के चंदे के लिए दिल खोल कर आते हैं। वक्त मुख्तसर है और चंदे वाले भी जल्दी करें और चंद बातें हासिल करें बस। फरमाया महबूब के जमाने की कसम, और या फरमाया असर की कसम, इंसान घाटे में है। इल्लल्लज़ीना आमनू से मुराद अबू बकर, वअमिलुस्सालिहात से मुराद उमर, वतवासौ बिल हक से मुराद उस्मान गनी, और फरमाया के वतवासौ बिस सब्र से मुराद मौला अली। को सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कहने का मतलब ये है कि कुरान में रब जिक्र फरमाता है सहाबा, कुरान में रब फरमाता है जिक्र सहाबा का। अब अगली बात बता दो, रब के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी, अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी ला तत्तखिज़ूहुम गरदम मिन बादी। और लोगों, और मेरा कलमा पढ़ने वालों, और मुझ पे ईमान लाने वालों, याद रखना सहाबा के मकाम और मर्तबे के बारे में अल्लाह से डरते रहना। सहाबा के बारे में अल्लाह से डरते रहना। दो बात सहाबा के मामले में अल्लाह से डरते रहना। मेरे बाद उनको तानो तशरीह का निशाना न बनाना। ला तत्तखिज़ूहुम गरदम मिन बादी, मेरे बाद उनको तानो तशरीह का निशाना न बनाना। फिर रब के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम, और लोगों जो सहाबा से मोहब्बत करता है वो मेरी मोहब्बत की वजह से करता है। अल्लाह। वमन अबगदहुम फबिहुब्बी अबगदहुम, जो सहाबा से बुग़्ज़ रखता है वो मेरे बुग़्ज़ की वजह से बुग़्ज़ रखता है। अगली बात मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाई बड़ी हसास है। इरशाद फरमाया मन अज़ा अस्हाबी फक़द आज़ानी, और लोगों जिसने मेरे सहाबा को तकलीफ दी गोया कि उसने मुझे तकलीफ दी। वमन आज़ानी आज़ल्लाह, जिसने मुझे तकलीफ दी उसने अल्लाह को तकलीफ दी। उसने किसको दी थी तकलीफ? अल्लाह ताला को तकलीफ दी। वमन आज़ल्लाह फयूशिकु अन युख़ज़हुम, ऐ लोगों जो अल्लाह को तकलीफ देता है अनकरीब पकड़ा जाता है। अनकरीब पकड़ा जाता है। यह हदीसें सुनकर भी जनाब सोशल मीडिया भरा हुआ है, तो कुछ बक रहा है अपने अपनी तहकीक, जिसका ताल्लुक न कुरान से, न दीन से, न नबी की मंशा से, न रब से, फरमान से, और पता नहीं क्या से क्या कहा जा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला मुसलमान दीन की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या और कदर कैसे होगी? आए दिन आपने देखा जनाब मुसलमान खामोश, और हमला दीन के उसूलों पर, हमला दीन के उसूलों पर। बात समझ में आ रही है? कभी ट्रिपल तलाक के बारे में आवाज उठाने वाले वो हैं जिनको पता ही नहीं। बात समझो ना? कभी कोई मसला उठाया जाता है, कभी कोई मसला उठाया जाता है, और कल की खबर सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अल्लाह के बंदो, क्या होगा जहां कायद ही दीन से हटे हुए होंगे, बाकी का क्या बनेगा? आपको पता है यहाँ से वो गई, पता नहीं कौन है, स्टेज से नाम लेना क्या उसका, कहाँ गई जी? सऊदीया में, ठीक है। और फिर मस्जिद नबवी के अंदर उसका दाखिला किया गया, तो हमें तो एतराज है इस पर। पाक जगह पे नापाक का दाखिला ममनू है, हमारा एतराज है इस पर। दूसरी बात जनाब, मुआहिदा होता है कि आज के बाद औरतें भी अपने महरम के सिवा हज कर सकेंगी। सारे को अस्तगफिरुल्लाह। और तू कौन है सलमान, और तू कौन है ये मुआहिदा करने वाली? और अल्लाह के बंदो, हमें तो ना किसी बादशाह के हुक्म मानने का हुक्म है, न किसी वजीर मशीर का हुक्म। अगर खिलाफ उसूल दीन हो, कोई मानने का हुक्म नहीं है। रब ने फरमाया गैर महरम औरत महरम के सिवा बाहर जाने की हकदार नहीं है। बाहर जाना उसके लिए